سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، مصباح الانشاء میں آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے اس کتاب پر ابتدائیہ کلمات کے طور پر ایک سبق ہو چکا ہے، اس لحاظ سے ہمارا دوسرا سبق ہوا اور کتاب کا الدرس الاول ہے، پہلا سبق۔ اس سے پہلے خطبہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان بخشنے والا، یا بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے شروع، یا شروع بہت بخشنے والے مہربان اللہ کے نام سے، یا شروع کرتا ہوں بہت مہربان بخشنے والے اللہ کے نام سے۔ یہ سبھی ترجمے صحیح ہیں، ان میں کوئی صحیح کوئی غلط نہیں ہے، سبھی صحیح ہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس ترجمے میں لفظ اللہ شروع میں آ رہا ہے تو وہ ترجمہ زیادہ مناسب ہے۔ اس ترجمے سے جس میں لفظ اللہ شروع میں نہ آئے بلکہ لفظ شروع میں آئے، لیکن غلط وہ بھی نہیں ہے جس میں لفظ اللہ شروع میں نہیں آ رہا ہے بلکہ لفظ شروع میں آ رہا ہے۔ اس پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، کیونکہ جب ترجمہ کریں گے شروع اللہ کے نام سے یا شروع کرتا ہوں، تو شروع اللہ سے شروع کہاں ہوا بلکہ لفظ شروع سے شروع ہوا۔ تو اس ترجمے کو غلط کہنے والوں کے لیے جواب یہ ہوگا کہ بسم اللہ جو عربی میں ہے یہ بھی اللہ سے شروع نہیں ہے، با سے شروع ہے، تو کیا بسم اللہ کو غلط کہہ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طریقے سے بسم اللہ میں لفظ اللہ شروع میں نہیں ہے اور بسم اللہ بالکل حق اور صحیح ہے، تو اسی طرح اگر ترجمے میں لفظ اللہ شروع میں نہ آئے تو وہ غلط نہیں ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کو پالنے والا، اور رب العالمین یہ صفت پہلے بھی لائی جا سکتی ہے، تو ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں تمام جہان کو پالنے والے اللہ کے لیے ہیں۔
والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اور درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار پر، درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار۔ مرسلین مرسل کی جمع ہے، اور مرسل کا معنی ہے رسول، تو رسولوں کے سردار پر۔ رسولوں کے سردار ہمارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار پر، وعلی آلہ، اور آپ کی آل، وصحبہ، اور آپ کے صحابہ، اجمعین، سب پر۔ درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ سب پر۔ اس خطبے میں علی سید المرسلین کے بعد وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ہوتا تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ درود و سلام رسولوں کے سردار یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر ہوا، لیکن رسولوں کا ذکر آنے کے بعد بھی رسولوں کے لیے صلاۃ و سلام کا کوئی ذکر نہ ہوا، تو اس لیے مناسب تھا تمام انبیاء باعث تعظیم و لائق احترام اور سر کا تاج ہیں، تو جب ان کا ذکر آ ہی گیا تھا، ایک تو یہ تھا کہ ذکر نہیں آیا ان کا، تو صلاۃ و سلام میں اگر ذکر نہ کیا جاتا تو اتنی بڑی بات نہ تھی۔ اب جب کہ ذکر آ ہی گیا تھا تو ان کے لیے بھی صلاۃ و سلام میں کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا، اور فیض الادب حصہ اول میں ایسا کیا بھی گیا ہے۔ یہ ہے فیض الادب حصہ اول، اس میں ہے والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ امہات المومنین وابنہ الغوث العظم الجیلانی اجمعین۔ تو خاتم الانبیاء والمرسلین کہنے کے بعد وعلیہم ہے، تو اسی طرح اس میں بھی ہونا چاہیے تھا والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو درود و سلام نازل ہو رسولوں کے سردار پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ سب پر۔ اب کوئی کہے کہ اجمعین سب پر آ تو گیا، تو یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اجمعین جو ہے وہ آل اور صحبہ، آل ہی اور صحبہ کی تاکید ہے، اس میں مرسلین شامل نہیں ہو سکے گا۔ الدرس الاول،
پہلا سبق لفظ موضوع اور اس کی قسمیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ تعریف صحیح ہے، لیکن جامع اور معنی تعریف وہ ہے جو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح جامی میں ارشاد فرمائی ہے۔ ثم نقل الی ما یتلفظ به الانسان حقیقتاً کانا او حکماً محملاً کانا او موضوعاً۔ اب اس کی توضیح اور تشریح کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو لفظ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے رجل مرد، انسان انسان، قرآن قرآن، زید نام ہے زید، دیز دیز، یہ زید کا الٹا ہے دیز۔ رجل انسان قرآن زید، یہ چار مثالیں لفظ موضوع کی ہیں، اور دیز یہ لفظ محمل کی ہے۔ دیز جو ہے وہ محمل ہے، زید کا الٹا کر دیا گیا دیز، تو اب یہ بے معنی ہو گیا۔ موضوع اور محمل، انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز دو طرح کی ہوتی ہے۔ وہ آواز جو لفظ ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ویسے تو انسان کے منہ سے بہت طریقے کی آواز نکلتی ہے، کھانسنے میں آواز الگ ہوتی ہے، جماہی آتے وقت کی آواز الگ ہوتی ہے، روتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، ہنستے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ، لیکن یہ رونے، ہنسنے، کھانسنے، جماہی کے وقت میں نکلنے والی آوازیں لفظ نہیں ہیں۔ تو مراد ہے جو منہ سے نکلنے والی آواز لفظ ہے وہ دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، وہ جس کا کچھ معنی ہوتا ہے، جیسے رجل، اس کا معنی ہے کوئی مرد، نکرہ ہے اس لیے کوئی لگا دیا۔ زید زید، اور دوسری ہے وہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جیسے دیز کہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ پہلی قسم کو یعنی وہ آواز جس کا کچھ معنی ہوتا ہے، پہلی قسم کو لفظ موضوع کہتے ہیں، اور دوسری کو یعنی وہ آواز جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا لفظ محمل کہتے ہیں۔ لفظ محمل، مختصر لفظوں میں ان کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کو محمل، اور بے معنی لفظ کو محمل، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں معنی دار لفظ کو، دار لگا دیا جائے، معنی دار لفظ کو موضوع،
اور غیر معنی دار لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ تو لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ ایک لفظ ہے جس سے کوئی ایک معنی سمجھ میں آئے۔ مفرد وہ ایک لفظ جس سے کوئی ایک معنی سمجھ میں آئے، جیسے محمود، محمد، عائشہ، ابریق۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس تعریف کے مطابق وہ ایک لفظ ہے جس سے ایک معنی سمجھ میں آئے۔ عبداللہ مفرد یا کلمہ نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ، عبد الرسول، عبد النبی یہ ایک لفظ نہیں بلکہ دو لفظ ہیں۔ تو یہ تعریف مفرد کی جو اس کتاب میں ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ تعریف صاحب نحو میر کی تعریف سے موافق ہے۔ صاحب نحو میر نے بھی انہی لفظوں میں مفرد یا کلمے کی تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ مفرد لفظ باشد تنہا کے دلالت کند بر یک معنی۔ مفرد ایسا تنہا یا اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ تو اس تعریف پر عبداللہ یا عبد الرسول یہ سب کلمہ اور مفرد نہیں ہیں۔ مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں تو اس کو مرکب، جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو یہ مرکب ہے، اس میں ایک لفظ رسول ہے، دوسرا لفظ اللہ ہے۔ رجل فاضل، فاضل مرد۔ بغداد و عاصمت العراق، بغداد عراق کی راجدھانی ہے۔ اس میں دو مثالیں رسول اللہ اور رجل فاضل یہ مرکب ناقص کی دی ہیں، اور بغداد و عاصمت العراق یہ مرکب تام کی دی ہیں۔ پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اضافی و توصیفی۔ تو رسول اللہ یہ اضافی کی مثال ہے، رجل فاضل یہ توصیفی کی مثال ہے۔ مرکب تام میں اگر ایک مثال اور ہوتی تو زیادہ اچھا ہو جاتا۔ بغداد و عاصمت العراق یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ خبریہ کہیں۔ مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، اور ایک کوئی جملہ انشائیہ کی ہو جاتی، جیسے حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔